अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं इसी तरीके का बयानात लाता रहता हूँ। आपने पहला पार्ट में क़यामत का मंजर आपने सुना होगा, मगर हम और आप उस वीडियो में क़यामत का मंजर अधूरा सुना था, मुकम्मल हम लोगों ने नहीं सुना। आइए हम और आप सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बयान, क़यामत का मंजर का पूरा बयान आज हम और आप सुनते हैं पार्ट 2 में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए हम और आप सुनते हैं क़यामत का मंजर का बयान पार्ट 2 में पूरा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरते हैं और अल्लाह को मनाने लगते हैं कि मौला है तो तेरे बंदे, तो हिसाब तो शुरू फरमा। इसको कहते हैं शफाअत कुबरा। ये क्या है? शफाअत कुबरा, बड़ी शफाअत। ये सबके लिए, काफिरों के लिए, मुशरिकों के लिए, सबके लिए। यानी हुजूर की पहली शफाअत किस काम की थी? कि अल्लाह हिसाब तो शुरू करे। ये शफाअत कुबरा है, हिसाब शुरू करे मौला ताला। सारी इंसानियत के लिए हुजूर जब सजदे में गिरते हैं, अल्लाह करीम फरमाता है इरफा रअसक या मोहम्मद। हुजूर ने ये फरमाया है कि उस दिन मैं सजदे में ऐसी सना और ऐसी हम्द बयान करूंगा अल्लाह की जो आज तक किसी ने नहीं बयान की होगी, और उसी दिन मुझे अल्लाह वो तलकीन भी फरमाएगा। और जब हुजूर सना कर रहे होंगे, अल्लाह फरमाता है इरफा रअसक या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाइए, आप मांगिए आपको दिया जाएगा, आप पूछिए आपको जवाब दिया जाएगा। ये पहला सवाल है अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन, और पहला जवाब है। बाकी किसी बंदे को कोई जवाब नहीं था। अल्लाह की बारगाह में हुजूर ने जब अर्ज़ किया तो रब ताला फरमाता है मलाइका को, जिसकी जिसकी ड्यूटी थी, जिसका जिसका काम था कि मैदान क़यामत में मीज़ान अमल लगा दिया जाए, हिसाब व किताब हों, सबके नामे अमाल उनके हाथों में दिए जाएं, सबको पढ़ने का हुक्म दिया जाए। अब हिसाब का ऑर्डर आ गया, हुक्म आ गया, तो लोग थोड़ी राहत की सांस लेते हैं कि चलो हिसाब शुरू होने वाला है। लेकिन अभी इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं। अब फरिश्ते ला रहे हैं सबके आमाल नामे। लोगों को ऐसा लगता है आमाल नामा ये 4 पन्ने का होगा। हाँ, जैसे एग्ज़ाम पेपर में फुल शीट A4 साइज़ की शीट ले करके बैठते हैं। कुरान में तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब नामे आमाल फरिश्ते लेकर के आएंगे तो कितने होंगे पता है? तुम्हारी नज़र जहाँ तक जाती होगी वहाँ तक सिर्फ किताबें तुम्हारी होंगी, सिर्फ तुम्हारी किताबें फरिश्ते लाद करके ला रहे होंगे। उसमें सब लिखा होगा, ज़िंदगी में जितनी मर्तबा बातें किया था, जो कुछ भी किया था, सब डिटेल होगा। और हर आदमी वहाँ पुकार करके क्या कहता है? माली हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। ए अल्लाह, तू कैसी किताब बना दिया, इसमें छोटी चीज़ भी नहीं छोड़ी गई, बड़ी चीज़ भी नहीं छोड़ी गई, सब लिख दिया गया है। और फिर ला करके थमा दिया जाएगा। ये पहली अलामत है कि जिसके सीधे हाथ में उसके नामे अमाल पकड़ा दिए जाएंगे, फरमाया गया उसके लिए वहीं से हल्कापन है, बशारत है कि आसानी होगी। और जिसके बाएं हाथ में फरिश्तों ने पकड़ा दिया तो समझ लो कि अब लंबा इसका वक्त जाने वाला है, हिसाब सख्त होने वाला है। ये तो सिर्फ पढ़ के सुनाना है और उसके बाद फिर पकड़ होगी किसी काम पर। ये तूने क्यों किया था, इसकी वजह बता। ये तूने क्यों खाया था, इसकी वजह बता। इसके साथ ऐसा क्यों किया था, इसका सबब बता। सिर्फ पढ़ कर के सुनाना नहीं है, जो किया था उसकी वजह बताना है। और जब वजह कुछ ना होगी, हुक्म आ जाएगा कि इन्हें औंधे मुंह खींच करके दोज़ख की तरफ ले जाएं। ये क़यामत के दिन हो रहा है। अब यहाँ पर एक दूसरी शफाअत है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये जो शफाअत है ये ख़ास उम्मत मुहम्मदिया के लिए। एक शफाअत हुजूर ने फरमाई सारे इंसानों का हिसाब शुरू हो जाए। जब हिसाब शुरू हो गया तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर सजदा करते हैं अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह फरमाता है महबूब सर उठाएं, पूछें आपको दिया जाएगा। हुजूर अर्ज़ करते हैं मौला मेरी उम्मत की बख्शिश आसान फरमा दे, मेरी उम्मत का हिसाब आसान फरमा दे।
اب حضور کو اختیار دیا جائے گا، حضور کی یہ بھولی بھالی امت جہاں جہاں ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان کو دور سے پہچان رہا ہوں گا۔ دیکھو میرے عزیزو، بھرا مجمع ہے، کتنی امتیں ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کو آپ قیامت میں پہچانیں گے؟ حضور نے فرمایا یقیناً پہچانوں گا۔ کیسے؟ حضور فرماتے ہیں زندگی میں تم جو وضو کرتے تھے، یہ جو اعضائے وضو ہیں، چہرہ اور ہاتھ، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور اسی چمک سے میں پہچان لوں گا یہ میری امت ہے، جس کے ہاتھ چہرے چمک رہے ہوں۔ جو وضو ہی نہیں کرتا اس کا کیا چمکے گا؟ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، حدیث پاک ہے یہ، وضو کے اعضاء کی چمک سے حضور اپنی امت کو پہچان لیں گے، فلاں میرا امتی ہے، فلاں میرا امتی ہے۔ بہرحال اب اس کے بعد اب میں ان آیتوں کی طرف آتا ہوں۔ حساب و کتاب ہو رہا ہوگا۔ سب سے پہلے وہاں پر قیامت کے دن جن کو لایا جائے گا، الگ الگ روایات ہیں، اس میں 3 لوگوں کے متعلق فرمایا گیا، ایک عالم، ایک شہید اور ایک امیر آدمی، پیسے والا۔ حالانکہ تینوں اچھے لوگ تھے دنیا میں۔ یہ جو امیر تھا بہت پیسہ بانٹتا تھا، اور یہ قاری قرآن تلاوت اچھی کرتا تھا، اور یہ شہید تو جنگ میں شہید ہوا تھا لڑ کر کے۔ تینوں کا حساب ہو رہا ہوگا۔ سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ اس قاری قرآن کو بلائے گا، بتا تو قرآن کیوں پڑھتا تھا؟ وہ کہے گا میں نے تجھے اچھی آواز دی تھی، اچھی آواز دی تھی، تو نے اس آواز کا کیا کیا؟ وہ کہتا ہے میں قرآن پڑھتا تھا بہترین انداز میں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے تو اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ تیری آواز کی تعریف کریں، کیا آواز ہے، اور لوگوں نے تعریف کر دیا، دنیا میں تجھے تیرا بدلہ مل گیا، یہاں قیامت میں کچھ نہیں، جاؤ جہنم میں۔ مالدار آئے گا، اس سے رب تعالیٰ فرمائے میں نے تجھے بہت مال دیا تھا، کیا کیا؟ کہے گا رب تعالیٰ میں نے غریبوں میں تقسیم کیا ہے، بہت خیرات کیا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ تو نے تو یہ نیت سے تقسیم کیا تھا نا کہ لوگ تجھے دیالو کہیں، سخی کہیں، تیری مال کی تعریف کریں، تو لوگوں نے تو وہ تعریف کر دی، دنیا میں جو تجھے ملنا تھا وہ مل گیا، تیری خواہش ہو گئی، یہاں کچھ نہیں۔ اسے بھی فرمایا جائے گا دوزخ میں ڈال دو۔ تیسرا جو شہید ہے اس کے لیے بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تجھے جوانی دی تھی، کیا کیا؟ کہا اے اللہ میں لڑتا رہا کافروں کے مقابل میں اور اپنی جان دے دیا۔ فرماتا ہے رب تعالیٰ کہ تو یہ سوچتا تھا نا کہ لوگ تیری بہادری کی تعریف کریں، لوگ تجھے بطل جلیل کہیں، مجاہد کہیں، تو یہ لوگوں کی تعریف سننے کے لیے کرتا رہا۔ اگر تیری یہی خواہش تھی اور لوگوں نے تیری تعریف دنیا میں بہت کر دی، اب یہاں تیرا کچھ نہیں ہے، اسے بھی دوزخ میں بھیج دیا جائے۔ یہ ریاکاری ہے۔ یہ پہلا حساب جن لوگوں کا ہونے والا ہے، یہ 3 لوگوں کے بارے میں حدیث پاک میں ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے میدان سے اس وقت تک کوئی پیر ہٹا نہیں سکتا جب تک اللہ 5 سوالات نہ کر لے۔ ان میں سے پہلا سوال یہی ہے کہ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے جوانی دی تھی، تو نے کہاں خرچہ کیا؟ یہ ہر ایک کو بتانا پڑے گا، ہر ایک کو بتانا پڑے گا۔ اب آپ اپنی اپنی تیاری کر لو کہ کہاں کہاں خرچہ کیا، اللہ کو مجھے بتانا ہے۔ آج اگرچہ تم ہماری باتوں کی طرف توجہ نہیں کرو گے، کیئر نہیں کرو گے، لیکن ایک دن وہ آئے گا جب تمہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنی جوانی کا پل پل بتانا ہوگا، وہاں کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ وہی اب آیت کریمہ ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، کافروں کی جماعت کو فرشتے کھینچتے ہوئے دوزخ کی طرف لائیں گے۔ دوزخ کیسی ہوگی میں انشاءاللہ العزیز اس کو عرض کروں گا آخری میں، رمضان کے آخر میں، کیونکہ یہ جو عشرہ گزر رہا ہے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ کاش اللہ ہمارا نام بھی آزاد ہونے والوں میں شامل فرمائے، کہ جہنم سے آزاد ہونے والوں میں ہمارا نام شامل ہو گیا تو پھر قسمت ہی قسمت ہے۔ جب لایا جائے گا دوزخ کے کنارے، جماعت کی جماعتیں آ رہی ہوں گی، جماعت، یہاں پر اللہ نے فرمایا زمرہ یعنی بہت کثیر تعداد میں جماعت کو کھینچ کر کے لایا جائے گا۔ پھر دوزخ کے دروازے کھول دیے جائیں گے، فتحت ابوابها، دروازے کھول دیے جائیں۔ وقال لهم خزنتها،
اور جو دربان ہے دوزخ کے دروازے پر، حضرت مالک وہ فرشتے ہیں، بڑے سخت قسم کے فرشتے ہیں، وہ ان سے پوچھیں گے، جو جماعت دوزخ میں ڈالے جانے کے لیے لائی جا رہی ہوگی ان کو پہلے پوچھیں گے، الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اے لوگو کیا تمہارے پاس اللہ کا کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے کسی نے نہیں سنایا تھا؟ یا آج کے دن کے بارے میں تمہیں کسی نے ڈرایا نہیں تھا کہ قیامت آنے والی ہے؟ یہ دوزخ کا فرشتہ لوگوں سے پوچھے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے تو لوگ کیا کہیں گے؟ قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں آئے تو تھے لیکن ہم جھٹلا دیے تھے، نبیوں کے پیچھے نہیں چلے، قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھے، اور عذاب ہمارے اوپر واجب ہو گیا، ہم جا رہے ہیں۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ان سے کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ تم رہو گے یہاں پر۔ یہ کافروں کے لیے ایسی آواز آئے گی کہ وہ چیخ مارتے ہوئے دوزخ میں کود رہے ہوں گے۔ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اللہ فرماتا ہے کیا ہی بری جگہ ہے، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ گھمنڈ کرنے والوں کا، زمین پہ اترانے والوں کا جو اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ اب سنیے 1000 سال تک دوزخ میں جلتے کڑتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے اے مالک اے مالک اے مالک اے مالک۔ کون؟ جو دربان دوزخ ہے، دربان ہے دوزخ کے دروازے کا، وہ 1000 سال کے بعد سن کر کے پوچھیں گے کیا بات ہے تمہاری، کیا چاہتے ہو؟ کفار و مشرکین کہیں گے کہ ہماری بات کرا دے اللہ سے، ہماری بات کرا دے اللہ سے کہ کچھ ہم پر بھی رحم ہو جائے۔ حضرت مالک کہتے ہیں خدا قہار ہے غضب پر، خدا قہار ہے غضب پر۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں بات کرنے کی بڑے بڑے فرشتوں کی ہمت نہیں ہے، کہیں گے ابھی نہیں میں بات کرا پاؤں گا، پھر وہ 1000 سال اور عذاب میں جلتے رہیں گے، چیختے رہیں گے۔ دوسرے 1000 سال کے بعد حضرت مالک پوچھیں گے کیا بات ہے؟ جہنمی کہیں گے کہ اے مالک تو ہماری بات کرا دے اللہ سے۔ آپ کی بار حضرت مالک کہتے میں ہمت کرتا ہوں، اللہ قدیر و جبار کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا جتنے بھی دوزخ میں جا چکے وہ تجھے فریاد کر رہے ہیں، وہ تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب رب تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے حضرت مالک کو، اے مالک ان دوزخیوں سے کہہ دو کہ آج کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا نہ کلام کرے گا، لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا ینظر الیہم، ان کی طرف رب تعالیٰ دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ وہ قدیر و جبار خدا جب دنیا میں ہر دن بلا رہا تھا آجا میرے بندے میرے پاس، آجا میرے بندے میری طرف آجا، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ پڑ، نہیں سنتا تھا، ایک دن بھی نہیں سنا، اور جہنم میں جانے کے بعد پکار رہا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اب اللہ ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔